اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان خود سازی کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان خود سازی کی یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی میں ہمیں ایڈمیشن لینا پڑے گا، رجسٹریشن کرانا پڑے گا، انٹرنس کوالیفائی کرنا پڑے گا، پھر کلاس میں شرکت ہوگی، اس کے بعد ایگزام دینا ہوگا سلیبس کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد کہیں جا کے سند اور سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ یہ مہینہ خود سازی کا مہینہ ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، مادی اعتبار، معنوی اعتبار، اکنامیکل اقتصادی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عقیدتی اور معرفتی اعتبار سے یہ مہینہ اصلاح اور خود سازی کا مہینہ ہے۔ اور چونکہ معرفت اور عقیدے کی گفتگو ہے، ایک حدیث ہے اور بزرگان اور اہل علم سے خطاب نہیں ہے، اس وقت اپنے جوانوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث مجھے 99.99% یقین ہے کہ ابھی یہ حدیث آپ نے آج تک نہیں سنی ہوگی۔ پہلے ہی بتا دوں کہ 2-3 دن یا کمتر بیشتر کس حدیث کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ حدیث ہے حدیث عرضیہ دین حضرت عبدالعظیم حسنی۔ اگر اسے بہت آسان سے جملے میں اگر اس عنوان کو بیان کروں تو جناب عبدالعظیم حسنی علیہ السلام نے اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو پیش کیا تھا معصوم امام کی خدمت میں۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ اصل میں عقائد، جسے عقیدے، معمولاً وہ چیزیں جو عقائد کی ہوتی ہیں، اعتقادات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ہم انہیں عقیدہ نہیں سمجھتے ہیں، اور جو چیز شاید ڈائریکٹ اعتقادات سے جن کا تعلق نہ ہو، ہم اسے عقیدہ بنا دیتے ہیں۔ مثلاً یا کوئی کسی کے اوپر کوئی طنز اور اعتراض نہیں ہے، صرف بات کو سمجھانے کے لیے۔ ابھی کوئی رسم و رواج ہمارے معاشرے میں جو بہت عام سی ہو گئی ہو، اسے ہم عین شریعت سمجھتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی نے اس سلسلے میں کچھ کہہ دیا، انکار کی بات نہیں، اس کے سلسلے میں کچھ کہہ دیا، تو وہ فوراً بات جو ہے وہ عقیدے کی آ جاتی ہے۔ نہیں صاحب، عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اب اللہ جانے وہ فلاں چیز دین میں ہے نہیں ہے۔ اصلاً کبھی اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ آدمی قرآن اٹھا کے دیکھے، بھائی کہ وہ قرآن جس کے اندر لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین یا الا فی امام مبین، اس کے اندر، جس کے اندر سب خشک و تر موجود ہے، جس کے اندر ہر مرض کا علاج ہے، ہر درد کا درمان ہے، جس کتاب کے اندر جو ہدایت کی کتاب ہے، جو سکھانے کے لیے آئی، انسان بنانے کے لیے آئی، کیا اس کتاب کے اندر بھی یہ عقیدہ موجود ہے، بیان کیا گیا ہے یا نہیں بیان کیا گیا ہے؟ احادیثیں بھری پڑی ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں بھی دیکھ لیں کہ بھائی یہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کی ہم فکر نہیں کرتے، بس وہ چیز جو ہمارے دل کے اندر آ جاتی ہے، ہمیں اچھی لگ جاتی ہے، ہم اسے عقیدہ بنا دیتے ہیں، عقیدہ بنا کے پیش کرتے ہیں، اس کے اوپر پابند ہو جاتے ہیں عقیدے کے عنوان سے۔ جبکہ عقیدہ وہ چیز ہے جو وحی سے مطابقت رکھتی ہو، وحی سے ہم آہنگ ہو۔ وحی یعنی پروردگار عالم کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی، یعنی وہی قرآن مجید اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ اطہار کی تعلیمات، اگر ان سے ٹیلی کر رہی ہے چیز، ان کے اندر بیان کی گئی ہے چیز، تو وہ ہمارا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ اگر ان کے اندر نہیں ہے، ٹیلی نہیں کر رہی ہے، تو یا وہ ایکسٹینشن ہے، یعنی مافوق عقیدہ ہے، عقیدے سے بھی کوئی بہت بڑی چیز ہوگی، جسے علیہ باللہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں کیا، یا
ہماری حماقت ہے کہ ہم نے اسے زبردستی کا عقیدہ سمجھ رکھا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید خدا شناسی کی کتاب ہے، یعنی اگر ہم کو خدا کو پہچاننا ہے تو قرآن مجید سے ہم پہچان سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ بھائی دیکھیے، خدا شناسی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اعتقادات میں سے، یعنی وہی عقیدہ جسے کہیے، عقیدوں میں سے سب سے پہلا عقیدہ پروردگار عالم کی ذات کے سلسلے میں ہے۔ خداوند عالم کو پہچاننا یہ ہمارے واجب ہے، ہمارے اوپر یہ عقیدہ واجب عقیدہ ہے ہمارا، جسے ہمیں سیٹ کرنا ہے، صحیح کرنا ہے۔ تو قرآن مجید سے خداوند عالم کو پہچانیں گے، ائمہ اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے۔ اور یہ حدیثوں کا چیپٹر مختصر نہیں ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، دسترخوان ہے حدیثوں کا، جس کی حد نہیں ہے کوئی۔ لیکن اس دسترخوان کا بہترین سورما بھی چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اہل علم و عقل و فہم کی ضرورت ہے ان احادیث کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن مجید کے دروازے پر آئیں گے پروردگار کو پہچاننے کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو مبین وحی ہیں، جنہوں نے وحی کو تبیین کیا ہے، بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو، یعنی اسی قرآن کو نازل کیا ہے۔ کس لیے؟ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو میں نے نازل کیا ہے اس کو آپ بیان کیجئے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو پیغمبر اسلام اور اس کے بعد سے اہل بیت اطہار، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو ہمیں بتائیں گی کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کس چیز کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، کس چیز کو ہمیں اپنے سے دور کرنا ہے، ریجیکٹ کر دینا ہے کس چیز کا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے۔ آج کے زمانے میں یہ حدیث جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج وقت گزر جائے، خالی مقدمے میں ہی ہم شروع نہ کر پائیں حدیث۔ یہ حدیث جو بیان کروں گا، جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، حدیث عرض دین ہے حضرت عبدالعظیم حسنی، جناب عبدالعظیم حسنی کے بارے میں بھی گفتگو کروں گا۔ پہچانیے وہ کون سی شخصیت تھی، کیسی شخصیت تھی۔ وہ امام معصوم کے سلسلے میں امام معصوم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اپنا دین اور اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ مولا آپ سن لیجئے، اصلاح فرمائیے، اگر غلط ہے، اگر صحیح ہے تو پھر میں اسی کے اوپر باقی رہوں گا۔ جب ایک اتنی عظیم شخصیت کو ضرورت ہو سکتی ہے، میں اس شخصیت کے سلسلے میں بھی آئندہ دنوں میں گفتگو کروں گا، تو ہمیں آج کے اس پرآشوب زمانے میں سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہم اپنے سے زیادہ اہل علم کے پاس، جو ایکسپرٹ ہے اس علم کا، ان چیزوں کا، اس کے پاس ہم جائیں اور اپنے علم کا اظہار اس کے سامنے کریں کہ صاحب ہم کو یہ چیز معلوم ہے، یہ جو ہماری اطلاعات ہیں، ہماری نالج ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اگر غلط ہیں تو اصلاح فرما دیں، اور ناقص ہے تو کامل کر دیں، صحیح ہے تو بھی ہماری تائید فرما دیں۔ یہ ہونا چاہیے۔ پرانے علماء، حتیٰ اہل علم کا طریقہ یہی ہے کہ اہل علم، ابھی وہ اہل علم جو ایکسپرٹ ہوتا تھا اس فیلڈ کا، اس سے اپنی اصلاح کیا کرتے تھے۔ ہینڈ ٹو ہینڈ سن لیجئے آپ، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائگانی مرجع تقلید ہوتے تھے، اکثر نے نام سنا ہوگا، اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ برجردی کے 1-2 دن پہلے میں نے ان کا ایک واقعہ بھی سنایا، نام بھی لیا ان کا۔ ان دونوں افراد کی زندگی، جو ان کا زندگی نامہ ہے، شارٹ لائف ہسٹری ان کی جو مکتوب ہے،
اس میں پڑھا ہے میں نے اس چیز کو. البتہ جو بزرگان آج بھی موجود ہیں جنہوں نے آیت اللہ محمد رضا گل پائگانی رضوان اللہ تعالی اور حضرت آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ علیہ کو دیکھا ہے، خدا رحمت نازل کرے اس مہینے میں ان مرحوم اعظم علماء کے اوپر، اور جو دوسرے علماء ہیں ان کا سایہ سلامت رکھے. تو مصر سے قرآن کا قاری آیا تھا، قاری قرآن، وہ ایکسپرٹ ہے قرآن کی تلاوت میں، قرآن کی تلاوت کرنے کا وہ ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے. وہ بتائے گا کون سا حرف کیسے ادا ہوگا، وہ بتائے گا کیسے تلاوت کرنی ہے، وہ بتائے گا کہ مخرج کہاں ہے کس حرف کا. حضرت آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی اور بروجردی دونوں کا واقعہ ہے کہ جب وہ نام لکھا ہوا فلاں 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 مشہور قاری قرآن کا، انٹرنیشنل قاری جسے آج کی زبان میں کہہ لیجئے، وہ آتا ہے ان کی زیارت کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے. تو حال احوال پوچھنے کے بعد صاحب سلامت بعد پہلا ہی چیز جو آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی محمد رضا گل پائگانی کہتے ہیں کہ میں سورہ حمد اور ایک دوسری سورہ کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ ذرا سا سن لیجئے، دیکھیے میں صحیح پڑھتا ہوں یا نہیں، کیونکہ یہ نماز ہماری صحیح ہونی چاہیے. کم سے کم یہ دو سورے جو ہماری نماز کے لیے، آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی کوئی 20-25-30 سال کی شخصیت نہیں تھے، 80-90 سال کا آدمی، مرجع تقلید جہان. وہ کہہ رہا ہے کس سے؟ ایک قاری قرآن سے. اس نے ہاتھوں کو جوڑ دیا کہ ارے سرکار حضور آپ مرجع تقلید اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کے سامنے ہماری کیا اوقات. انہوں نے کہا نہیں، میں فقہ اور اصول کا ایکسپرٹ ہوں، میں اس فیلڈ کا ماسٹر ہوں، لیکن قرآن پر تم نے کام کیا ہے، تم اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہو، تم بتاؤ گے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں. یہی چیز آیت اللہ العظمیٰ بروجردی نے بھی انجام دیا. اسی طرح سے اپنی سورہ حمد اور ایک دوسری سورہ قل اللہ پڑھ کر کے قاری کے سامنے کہا کہ ہماری سورہ دیکھ لو صحیح ہے یا نہیں. تو یہ شیوا رہا ہے بزرگان کا کہ اہل علم اور اس علم کے ایکسپرٹ کے سامنے اپنی اطلاعات، اپنے نالج کو پیش کرتے تھے کہ دیکھیں صاحب یہ ہے، آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو، صحیح ہے تو ٹھیک، اگر اس میں کوئی کمی ہے تو آپ اس کی اصلاح فرمائیں. ہمارے آج کے زمانے میں بھی یہ کام بہت ضروری ہے ہمارے جوانوں نوجوانوں کے لیے، البتہ سبھی کے لیے، مرد عورت کوئی بھی ہو، سب کے لیے ضروری، خاص طور سے جوانوں نوجوانوں کے لیے. یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایکسٹرا آرڈنری زمانہ ہے. یہ اتنے شبہات، اتنے اشکالات، اتنے اعتراضات ہوتے ہیں کہ نہ پوچھیے. البتہ اگر یہ اعتراضات، اشکالات، شبہات اگر علم میں اضافے کے لیے ہو رہا ہے، جاننے کی غرض سے ہو رہا ہے تو کوئی مشکل نہیں، بہت اچھی چیز، اس کا استقبال ہونا چاہیے. لیکن روشن فکری اور پوسٹ ماڈرن ہونے کے نام کے اوپر ہم آتے ہیں، مسلمات کی توہین کرتے ہیں، مسلمات کا انکار کرتے ہیں، الٹے سیدھے اعتراض ایجاد کرتے ہیں. وہ قرآن کا سلسلہ ہو، تاریخ کا سلسلہ ہو یا دوسرے موارد، احکام الہیہ کا سلسلہ ہو، شریعت کا، ہر چیز میں دخل اندازی روشن فکری کے نام کے اوپر، ایکسٹرا آرڈنری پوسٹ ماڈرن ہونے کے نام کے اوپر ہمارے جوانوں کو، نوجوانوں کو کبھی یونیورسٹیز کے فضاؤں میں ان کے زہر گھولا جاتا ہے، کبھی ان کی پرسنل زندگی میں زہر گھولا جاتا ہے، اور ان کو شکار کر کے ان کے ذہن کا، ان کو دین گریز بنایا جاتا ہے. ظاہری اعتبار سے یہ اپنے آپ کو مولائی کہنے لگتے ہیں، ظاہری اعتبار سے یہ اپنے آپ کو دیندار کہنے لگتے ہیں، ظاہری اعتبار سے یہ اپنے آپ کو بہت بڑا دین کا پابند سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دین سے اتنا ہی دور ہوتے ہیں جیسے ان کو دین کی کوئی خبر ہی نہ ہو. کہنے کے لیے یہ مولائی ہوتے ہیں، لیکن مولائیت کیا ہے، مولائیت کی میم سے ناواقف ہوتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کو جذبات سے انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے، اپنے عقل و شعور و
وجدان کا استعمال نہیں کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، نہ کسی بزرگ کے سامنے زانو طے کیا، زانو ادب طے کر کے بیٹھتے کہ حضور سرکار جناب بھائی یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یہ سوال ہے، اس کا جواب چاہیے، ہمیں فلاں چیز پڑھنی ہے، فلاں چیز کی اسٹڈی کرنی، مطالعہ کرنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے جوانوں نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ دین کو پہچانیں، دین کی کامل شناخت ہو اور سلیقے سے ان چیزوں کو سیکھیں، اور جو ایکسپرٹ ہو دین کا اس کے سامنے بیٹھ کر کے بیان کریں مسلمات، بہت اچھی چیز ہے، اس میں نہ کوئی شرم کی بات ہے، نہ کوئی بے آبروئی کی بات ہے، نہ آپ عبدالعظیم حسنی سے زیادہ محترم ہیں، نہ علی بن جعفر اوریزی سے زیادہ محترم ہے، علی بن جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جناب عبدالعظیم حسنی علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے محترم نہیں ہے، آیت اللہ العظمی بورجردی سے محترم نہیں ہے، آیت اللہ العظمی سید محمد رضا گل پائگانی اور دوسرے مراجع تقلید اور علماء اور فقہا اور محترم افراد کسی بھی صنف کا ہو، اس سے محترم نہیں ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیکھیں اور ان چیزوں کو۔ انبیاء الہی کی عظمت کی ایک وجہ کیا ہے؟ انبیاء الہی کا کام تھا نبأ، خبر پہنچانے والے کو کہتے ہیں، نبأ جو ہے وہ خبر ہے، نبأ یعنی خبر، انبیاء یعنی خبر پہنچانے والا۔ تو انبیاء الہی کا ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ کام ہی یہ تھا کہ پروردگار عالم کی طرف سے جو ان تک پہنچتا تھا وہ اس کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے اس کی، اور مومنین کو یعنی لوگوں کو اس طرح سے بیان کرتے تھے، لوگوں سے اس طرح سے پیش آتے تھے، لوگوں کو اس طرح سے سمجھاتے تھے کہ وہ لوگ جو ان چیزوں کے پابند نہیں تھے ان چیزوں پر عمل کرنے لگتے تھے اور پابند ہوتے تھے، مومنین کی صف میں قرار پاتے تھے۔ مگر رسول خدا نے جب دین اسلام آیا ہے رسمی طور کے اوپر، قانونی طور کے اوپر دین مبین اسلام کا اعلان ہوا ہے، کیا اس کے پہلے سب مسلمان تھے؟ ان کے درمیان میں تبلیغ کر کر کے ان کو مسلمان کیا تھا پہلے سے؟ نہیں، انہی لوگوں کے درمیان میں زندگی گزار رہے تھے جو نہ خدا کو پہچانتے تھے اور نہ ہی رسول خدا کو پہچانتے تھے۔ رسول خدا کو صرف اپنے یہاں کا، اپنے وطن کا، اپنے شہر کا ایک شریف انسان کے عنوان سے پہچانتے تھے۔ آج جو ویسٹرن کلچر حاوی ہے ہمارے دماغ کے اوپر، ہمارے جوانوں نوجوانوں کے اوپر، ہمارے ساتھیوں کے اوپر، مرد ہوں یا عورت ہوں، اس نے گناہ کے دروازے کھول رکھے ہیں، حتیٰ دین گریزی، یعنی ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسے کلمات اور ایسے ایسے ٹائٹلز کے ریپر میں لپیٹ کر کے چیزوں کو پیش کر دیا ہے دین کے عنوان سے کہ ہمارے جوان نوجوان بہت جلدی گمراہ ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو ایکسیپٹ اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں یہ روشن فکری ہے، آزاد اندیشی ہے، ہم کچھ اسٹون ایج کے لوگ نہیں ہیں کہ ہم اتنا ڈیپلی سوچیں، اتنا مشکلات میں زندگی ڈالیں، نہیں، ہم 21ویں سینچری میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم پوسٹ ماڈرن زندگی گزار رہے ہیں، ہم کو ایسے ہونا ہے، لہذا وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ہر وہ چیز جو ریپر میں انہیں پیش کی جاتی ہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی گمراہ ہوتا ہے ریپرز میں، بہترین ریپرز میں چیزوں کو لے کر کے دین سمجھتا ہے، تو پھر وہ دین جو سمجھ میں آتا ہے اس کے نتیجے میں آدمی سلمان رشدی بنتا ہے اور سینیٹک ورسز جیسی کتاب لکھتا ہے۔ جب غلط چیزوں کو دین کے ریپر میں تقدس معابی اور ماڈرن ہونے کے نام پر، روشن فکر ہونے کے نام پر انسان ایکسیپٹ کرتا ہے تو وقت کا وسیم رضوی بنتا ہے جو قرآن مجید کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ سمجھے؟ تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ ہماری اصلاح اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اصلاح کریں، نہ سلمان رشدی بننے کی ضرورت ہے، نہ وسیم بننے کی ضرورت ہے، نہ تسلیمہ نسرین بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان لوگوں نے روشن فکری کے نام کے اوپر دین کو نقصان پہنچایا ہے، انسانیت میں اختلاف پھیلایا ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہو گئیں، لیکن انشاءاللہ کل اس حدیث کا مقدمہ اور کچھ باتیں اور عرض کروں گی۔ یہ ضروری ہیں یہ باتیں، اگر میں ان باتوں کو عرض نہ کروں اور سیدھے ڈائریکٹ حدیث سنا دوں تو اس میں وہ مزہ نہیں آئے گا۔
حدیث بہت بڑی حدیث نہیں ہے، تقریباً آدھے پیج کی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کے اوپر کئی پیج کے تشریح علماء اور فقہاء نے کی. حضرت آیت اللہ العظمیٰ صافی گل پائیگانی نے اس حدیث کی شرح بیان کی ہے، اور بھی دوسرے افراد نے اس کی شرح کیا ہے. ہمارے جیسے جاہل آدمی ترجمہ ہی صحیح کر لے بڑی بات ہے، ہم شرح نہیں کریں گے، ہم صرف ترجمے کے حد تک بیان کریں گے. انشاءاللہ پروردگار عالم توفیق دے گا، زندگی رہے گی تو کل آپ کی خدمت میں اسے بیان کیا جائے گا. دعا گو ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ ہمیں صحیح سورس سے دین حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جب یہ دین ہمیں صحیح مل جائے تو ہم بھی اپنے اس صحیح دین کو حاصل کرنے کے بعد سے کسی صحیح اہل علم کے سامنے اس دین کو پیش کر کے اس کی تائید حاصل کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.